حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا عہدہ جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت امام حسن کے حق پر بیعت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر بیعت نہ کی۔ جو علاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلط میں تھے وہ آ گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ جو علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے ان میں کیا تھا، شام تھا، دمشق تھا اور جو ہے فلسطین تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو علاقے جو تھے جو ان کے زیر نگی تھے وہ تھا عراق تھا، ایران تھا اور سعودی عربیہ جو ہے نا، یہ ایریا جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا عہدہ لے لیا تو اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے بعد لوگوں نے آپ سے یہ اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے مطیع و فرمان بردار رہیں گے، اور جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت کا عہدہ ملنے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا کہ آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا اور ان کو اس چیز کی خبر ملی، تو انہوں نے کوفے کی طرف جو ہے نا فوج کشی کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت سیدنا امام حسن کو جب حضرت امیر معاویہ کی لشکر کشی کا جو ہے خبر ملی تو آپ نے اہل کوفے کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگ کی دعوت دی، مگر جتنے بھی اشخاص شامل تھے آپ کی آواز پر لبیک نہ کہا، جس سے آپ کو بڑا شدید رنج و دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما تھے، تو حضرت سیدنا امام حسن اس وقت آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن سے متعلق کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور آنے والے وقتوں میں کے درمیان یہ دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح جو ہے وہ کروائے گا۔ دو گروہوں کے درمیان صلح کس طرح سے ہوئی؟ جب فوج کشی ہوئی اور حضرت امام حسن کے جو ہے وہ کوفے والوں نے ساتھ نہ دیا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں بیعت کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان جو ہے وہ صلح کا معاہدہ ہوا، اور اسی کی پیشن گوئی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ اب اس صلح نامے میں کچھ شرائط جو ہیں وہ شامل کی گئی تھیں۔ ان شرائط میں کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ دوسری ان کی یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی اور کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ تھا کہ امان دی جائے شام کو، عراق کو، یمن، حجاز اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو، اور چوتھا یہ تھا کہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رہ گئے ان کے جان و مال کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی۔ چوتھا اور پانچواں اور آخری چیز یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید امام حسن اور سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت سے دستبردار ہوئے تو ایک کوفی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کرتے ہوئے کہا کہ اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ تم پر سلام ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سننے کے بعد اس بات کا برا نہ منایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا نہیں، بلکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حکومت کے لیے تم لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا عہدہ جو ہے وہ تقریباً 5 مہینے تک جو ہے انہوں نے اپنا خلافت کا عہدہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی اور خلافت کا جو عہدہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف چلا گیا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو حضرت سیدنا امام حسن کی بیوی جدہ بنت اشعث نے جو ہے وہ آپ کو زہر دیا۔ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ آپ کی آنکھوں کے ٹکڑے ہو کر دستوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا ہاں میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرا قاتل وہی ہے جس کا مجھے گمان ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت بدلہ لینے والا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بے گناہ کو قتل کرو۔ تو اس طرح سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کا عہدہ جو ہے وہ 5 مہینے تک برقرار رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی
कि जो उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा जो है दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो दो गिरोह कौन से दो बड़े गिरोह थे? बनु कुरैश का हो गया और बनु उमैया का हो गया। ये दो बड़े गिरोह थे। बनु कुरैश से जो है वो ताल्लुक रखते थे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे कौन? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो सुलह करवाने में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उसमें पेश थे। जब आपको जहर दिया गया और आपकी जद्दा बिन्त अशस जो आपकी बेगम थी जिन्होंने आपको जहर दिया, उस वक्त आप बहुत तकलीफ और शिद्दत में आपने वक्त गुजारा। उसी दौरान आपने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने पास बुलाया और उन्हें नसीहत की, बहन दुआ करो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ईमान पर खात्मा फरमाए, वालिदैन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारा निगहबान हो, तुम मेरे बाद ख़ानदान की निगहबान हो और इनको कोई तकलीफ़ ना देना, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना और राह इलाही के लिए हर किसी को जो है वो राज़ी करना। आपका नमाज जनाजा जो है वो हज़रत सैयदना इमाम हसन की नमाज जनाजा जो है वो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाई और कसीर लोगों की तादाद ने इस नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत की। जाए दफन जब आपको दफन किया जा रहा था तो सही रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इजाज़त तलब की कि हज़रत सैयदना इमाम हसन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए। लेकिन उस वक्त का जो गवर्नर था मरवान, उसने सख्त मुखालफत की और जिसकी वजह से आपको जो है वो जन्नतुल बकी में जो है वो दफन किया गया। मज़ीद इस तरह की असल हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें।